اسلام میں نماز کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا 100 مرتبہ کے قریب حکم دیا کہ نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ 100 مرتبہ کے قریب اللہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ہمیں نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور حضور نے اسی نماز کو دین کا ستون اور مومنین کا معراج قرار دیا ہے۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر ہماری بدبختی یہ ہے کہ جتنا ہم نماز ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں وہ اس کی حدیں ہم پار کر دیتے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ ذکر الہی کا ایک اعلیٰ اور مؤثر طریقہ کار ہے۔ سب سے اعلیٰ عبادت جو ہے وہ خدائے ذوالجلال کو جو محبوب ہے، وہ پسند ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جسم و روح اور دل و دماغ سب مصروف عبادت تو مناجات ہو جاتے ہیں جب بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ قرآن کریم و فرقان حمید کے ان الفاظ کے اوپر ذرا غور کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات، احفظوها نہیں فرمایا کہ اس کو پڑھو، بلکہ فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، ظاہری اور باطنی طور پر اپنے پڑھی ہوئی نمازوں کی حفاظت کرو۔ احفظوها نہیں فرمایا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب باب مفعلہ علی آ جاتا ہے تو اس کے معنی بار بار تکرار کے پائے جاتے ہیں کہ اس نماز کو بار بار پابندی کے ساتھ ادا کرو، پڑھو۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم ایک نماز پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک ہفتہ ہمارے لیے چھٹی ہو گئی ہے۔ اب اگر ہم ایک ہفتہ نماز نہ بھی پڑھیں گے تو خیر ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو صرف ایک ہفتے کے اندر ایک نماز ادا کر لیتے ہیں اور باقی نمازیں وہ ادا نہیں کرتے، نہیں پڑھتے، تو ان کے لیے قرآن اور حدیث مبارکہ کے اندر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اور سب سے بڑی وعید جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی اور سنائی وہ یہ کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے اس نماز کو خفیف سمجھتے ہوئے یا اس کے وجوب کا انکار کرتے ہوئے اس کو عمدن ترک کیا، چھوڑ دیا، فقد کفر، تو اس نے کفر کیا۔ تو خود اندازہ لگائیں، خود غور کریں، سوچیں کہ ہم اگر دن میں فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی 5-4 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے تو کیا ہم یہ کفر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ میرے آقا کے فرمان کے مطابق ہم کفر کر رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برے کاموں اور فحش گوئی سے بچاتی ہے۔ جب آپ نماز ادا کر کے مسجد سے نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ جو جھوٹ ہم نماز پڑھنے سے پہلے بولتے تھے، جو گناہ ہم جا کر دکان پر کرتے تھے، وہ جھوٹ بولنے سے پہلے، گناہ کرنے سے پہلے ہمارے دل کے اندر ضرور یہ خیال آئے گا کہ یار میں اب نماز ادا کر کے آیا ہوں، اب میں نے ظہر کی نماز ادا کی ہے اور عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے میں نے مسجد میں جانا ہے۔ اگر میں یہ کام کروں گا، اگر میں یہ جھوٹ بولوں گا تو اپنے رب کے حضور کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو رواج پیدا ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہمیں جلدی ہوتی ہے،
ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص سے پہلے نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکلنا ہے، میں نے فلاں شخص سے پہلے جا کر دکان کھولنی ہے تاکہ چند لوگ جو گاہک ہیں وہ میرے پاس آ جائیں۔ ہم جلدی جلدی نماز ادا کرتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد ہم مسجد سے نکل جاتے ہیں، ہمیں سنتیں اور نوافل ادا کرنے کا بھی ہمارے پاس پھر وقت نہیں رہتا۔ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں یہی آپ جمعے کی نماز لگا لیں، خود دیکھ لیجئے گا، غور کیجئے گا، جب امام سلام پھیرے گا تو دیکھنا کہ کتنے لوگ یہاں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں اور سنتیں پڑھتے ہیں، اور کتنے بغیر دعا مانگے جو ہے وہ بھاگتے ہیں پیچھے کو۔